آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس طرح سے آپ نماز کے عالم میں مسجد میں جاتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ رحمتیں اللہ کی اس غریب مولوی پر آتی ہیں جو آگے کھڑا ہوتا ہے، اور جو اس کے بعد نیکسٹ پہلی صف ہوتی ہے اس کے بعد، یعنی جتنا آپ قریب ہوتے رہیں گے اتنا زیادہ رحمت ہے۔ بے عین ہی اسی طرح روایات میں کہ جتنے مجلس حسین میں جتنا زیادہ ممبر پہ قریب بیٹھیں گے اتنی زیادہ ان کی نظر رحمت اور نظر عنایت ان کی ہوگی۔ سبحان، یہ ذکر مثل نماز کی ظاہر فرق کوئی نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسجد اور امام بارگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک چیز ہیں، ذرا برابر فرق نہیں ہے، دونوں کا تعلق بھی امام حسین سے ہے۔ مسجد بھی امام حسین کی ہے اور بارگاہ بھی امام حسین۔ یہ فرق اتنا ہے کہ ایک مکتب حسین ہے، دوسرا مسجد ہے۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بڑا خوش قسمت ہیں آپ کہ پروردگار نے ہمیں پھر موقع دیا سال کے بعد۔ انتظار بہت بڑی سعادت ہے۔ اکثر علماء کے واقعات ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا تمہاری حسرت کیا ہے کہ حسرت یہی ہے، جناب حبیب بن مظاہر بھی اس میں شامل ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو اس وجہ کہ ان کا کوئی حسرت ہے دنیا میں، چلے گئے اب تو واپس نہیں آنے کو دل نہیں جاتا، کہا نہ چاہتا ہے، اس وجہ سے دل چاہتا ہے کہ جاؤں وہاں جا کے مجلس حسین میں شرکت کروں، آنسو بہاؤں تاکہ جناب زہرا کی دعا میں شامل ہوں۔ بلند آواز صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ لأہل التقویٰ والیقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، بعثہ رحمۃ للعالمین، مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات آپ آہستہ پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، ہر طرح سے موجب اجر و ثواب ہے، لیکن اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک جو آج کل مرض عام ہو گئی ہے، اس مرض سے چھٹکارے کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جہاں ہمارا ذکر ہو رہا اور مومنین صلوات کی آواز کو بلند کریں تو جہاں تک صلوات کی آواز جائے گی نا وہاں سے منافقت دور ہوتی جائے گی۔ تو لہذا اگر آپ چاہیں چلتے پھرتے آپ کے قریب نہ آئے تو صلوات کا ورد جاری رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ صلوات کو واجل فرج عام کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ جو اجل فرج عام کے ساتھ اس زمانے میں پڑھے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنے وقت کے امام کی زیارت نہ کرے۔ والہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما علی امام المنتظر الحجت ثانی عشر، روحی وارواح العالمین لہ الفداء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم وحاسدیہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ۔ صلوات۔ بقیت اللہ العظم ولی عصر امام زمانہ حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا فدا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے جد امجد مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور شہداء کربلا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرنے کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ علماء اعلام مہاراج اعظام کی سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے، بے روزگاروں کے روزگار کے لیے، اور جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کی اولاد کے لیے، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کے صالح ہونے کے لیے، جن کے یہاں جوان بچی ہیں ان کے رشتے نہیں آ رہے ان کی وجہ سے ان کے والدین پریشان ہیں، کربلا والوں کی پریشانی کے صدقے میں ان لڑکیوں کو برابر کے کف مہیا ہونے کے لیے
امام زمان کے ظہور میں تاجیل کے لیے کربلا کی زیارت پر جلدی، اور اس سے بھی جلدی اور اس سے بھی جلدی رخصت ہونے کے لیے ہر سال کربلا کی زیارت پر جانے کے لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ بلند آواز سے جوش ولا کے ساتھ صلوات اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ بلند آواز سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں. ابھی آپ سے کہا گیا مسجد جمکران کے بارے میں جملہ کہہ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ مسجد جمکران کی کتنی فضیلت ہے. آپ گھر بیٹھے بھی آپ مسجد جمکران کی منت مانے تو آپ کا کام ہو جاتا ہے. کتنے واقعات ایسے ہیں. مسجد جمکران وہ واحد مسجد ہے دنیا میں اس وقت کہ جو امام زمانہ نے خود نشاندہی کر کے وہ یہ بنا، خود آپ نے آگے نشاندہی کی گیا ہے. ازل سے یہ مسجد ہے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھنا ایسے جیسے خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے. اس کا بہت عظیم مسجد ہے، بہت ہی اس کی فضیلت ہے. اور یہ تو خاص کرم ہے مولا کا، نوکری کی ہے میں نے امام زمانہ کی، اور ان کی وجہ سے ان کی محبت کی وجہ سے ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی. تو بہرحال مولا نے پھر اس کے بعد دیا بھی ہے اس کے بدلے میں. بہرحال مشکلات تو آتی ہیں ظاہر ہے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن انسان جو ہے اپنے آپ کو ان کا بن کے دکھائے تو پھر دیکھے وہ دیتے کیا ہیں. ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ مسجد جمکران کی آپ کی فضیلت آپ کے عیا ہو جائے. ایک شخص ہے تبریز کا رہنے والا، فوت ہو گیا، اس کا بیٹا ہے موت، بیمار ہو گیا، بہت زیادہ بیمار ہوا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تہران میں وہ ہاسپٹل میں داخل تھا. ڈاکٹر نے کہا ان سے کہا ان کا آپریشن کرتے ہیں. ڈاکٹر نے 1% امید ہے آپریشن کے بعد. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پیسے والا تھا. باپ نے کہا آپریشن کر دیا. رات کو سارے انتظام ہو گئے، ہر چیز ایکس رے وغیرہ ہر چیز جو کچھ انہوں نے لینا تھا وہ لے لیا. رات کے آخری پہر اس نے بیٹے سے کہا بیٹا میں ذرا جا رہا ہوں اور تم گھبرانا نہیں، میں جلدی واپس آ جاؤں. وہاں سے وہ چلتا ہے باپ، وہاں سے تہران سے تقریباً 125 کلومیٹر ہے. گم آیا بیوی کی معصومہ کی زیارت کرنے کے بعد مسجد جمکران گیا. اندر نہیں گیا مسجد میں، دیکھ کتنی فضیلت ہے. اندر نہیں گیا، دروازے پر کھڑے ہو کے اس نے یہ کہا کہ مولا امام زمان میں ایک اطلاع دینے آیا ہوں آپ کو. نماز نہیں پڑھی امام زمانہ کی، اس نے کچھ نہیں کیا، عمل نہیں کیا، فقط دروازے پر کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ امام زمانہ میں اطلاع دینے آیا ہوں فقط کہ میرا بیٹا جب تندرست تھا تو ہر شب چہارشنبہ آتا تھا زیارت کے لیے، یہاں آتا تھا. اب وہ بیمار ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا فقط وسلام کیسے واپس آ گیا. یعنی اس وقت اتنا لفظ اس نے کہا ہے کہ وہ بیمار ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا میں آپ کو اطلاع دیا. واپس چلا گیا. تہران پہنچا جب تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھی، وہاں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ گئے. انہوں نے کہا ایک تو آپریشن تھا پھر اس کو. تو وہ ڈاکٹر کے آگے آگے کہتے میری یہ خواہش ہے اس کے یہ سارے ٹیسٹ اتنے کیے ہیں دوبارہ کر لیں اگر آپ کی مہربانی آپ کریں. تو بڑا ڈاکٹر جیسا وہ کہتا ہے پاگل ہو گئے آپ، ساری رات کو ہم کر کے 12 بجے کے بعد کر کے سب کچھ کر کے مکمل کر کے گئے، رپورٹ تیار کر کے گئے، آپ آپریشن کرنا ہے. تو چھوٹا ڈاکٹر کہتا پیسے ان کے لگیں گے، پیسے والا ہے، آپ باپ کی خواہش پوری کر دیں. اب جب ایکس رے کیا، دوسری چیزیں ٹیسٹ وغیرہ کیے، تو اب ٹیسٹ کی رپورٹیں جب اسی وقت سامنے آئیں ڈاکٹر کی، تو ڈاکٹر ایک ٹیسٹ رپورٹ دیکھتا ہے، ایک دفعہ لڑکے کو دیکھتا ہے، ایک دفعہ باپ کو دیکھتا ہے. کہتے یہ بتا تو گیا کہاں تھا؟ کہتا ہوتا کہ میں صرف جمکران گیا تھا. یہ کہا یعنی کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر، سب چیزیں ٹھیک ہو چکی تھی. یعنی مسجد جمکران کی وہ فضیلت ہے کہ کسی کو منت، کسی کا کام مشکل پڑ جائے اور انسان حل نہ ہو سکے تو فقط آپ نظر مان لیں کہ میں مولا آپ کی مسجد میں پیدل آؤں گا قم سے. اب دیکھیں کس طرح سے وہ آپ کی مشکل حل ہوتی ہے. یعنی آپ یہاں بیٹھ کے بھی منت مان سکتے ہیں. اور میری تجربہ سے بہت سے واقعات ہیں، یہ صرف میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے لگے آپ کے ذہن میں آ جائے کہ مسجد جمکران ہے کیا. یہ وہ مسجد خالی مسجد نہیں ہے بلکہ امام کے حکم سے بنی ہے، واحد مسجد ہے دنیا میں جو امام کے حکم سے اور امام نے خود نشاندہی کی ہے. یہ مسجد تو بہرحال بہت فضیلت ہے. اللہ کرے
وہ مزید کو نصیب ہو کی جائے اور جائیں اور وہاں جا کے نماز پڑھیں اور وہاں جو ہے قدم رکھنا میں بہت بہت برکت ہے. بہرحال یہ خوش نصیبوں کی بات ہے جس کو ان کی ادا پسند آ جائے, ان کو ادا پسند ہے. تو بہرحال آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے زیادہ دیر نہیں آپ کو زحمت دوں گا, اس لیے کہ اس مجلس کا وقت جو ہے نا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر واپس کہ پروردگار عالم قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا وہ من یکفر بالایمان. ظاہری ترجمہ جو ہے کہ من یکفر کہ جو انکار کر دے, جو کافر ہو جائے, کافر انکار کو کہتے ہیں, جو کافر ہو جائے بالایمان, ایمان سے, جو انکار کر دے ایمان کا, یا بالفاظ دیگر جو ایمان پر ایمان نہ لائے, فقد حبط عملہ اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. جو ایمان پر ایمان نہیں لا رہا, جو ایمان سے انکار کر رہا ہے, جو ایمان سے کافر ہے, اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. وہ ہوا فی الآخرۃ من الخاسرین, وہ آخرت میں خسارے پانے والوں سے, گھاٹے والوں سے. کون کہ جو ایمان پر ایمان نہ لائے. ابھی اس میں لفظ جو ہے نا حبط, فقد حبط عملہ, اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. اب بعض ہمارے یہاں حضرات کہتے ہیں ان کی نمازیں ان کے کام تو نہیں آئیں گی, ہمارے یہاں پاس آئیں گی. لیکن جب خود اس کے کام نہ آ سکے کوئی چیز تو پھر اس امید میں نہ رہیں کہ وہ آپ کے کام آئیں گی. یعنی آپ بیکار چیز کے طالب ہیں, آپ اچھی چیز کے طالب ہوں. ظاہر کہتے ہیں کوئی بات نہیں جناب, گرتے پڑتے چلے جائیں گے. میں کہا کرتا ہوں علی کے ماننے والوں کو گرتے پڑنے نہیں چلنا چاہیے, سینہ تان کے چلیں کہ جہنم کی آگ یہ کہے کہ اے مومن جلدی سے گزر جا, میری آگ ٹھنڈی ہو. علی والے ہیں, آپ کا قدم اٹھے تو دنیا کہتی ہے واقعی یہ علی والا قدم اٹھا رہا ہے, تو یہ کہہ رہا. اور پھر یہ کہ بڑے آرام سے بات دنیا یہ کہتی, میں وہاں بھی کہا تھا کہ جناب ایک آدھ غوطہ اگر کھانا پڑا تو کھا لیں گے, لیکن کبھی سوچا کہ ایک آدھ غوطے کی ہمت ہے؟ جہنم کی ایسی عجیب بلا ہے کہ ایک سوئی کے برابر اگر اس میں سوراخ ہو جائے, ایک سوئی کے برابر, یہ میں مطالعہ مثال کر رہا ہوں, کائنات میں کوئی شے نہ بچے, اتنی تو بچے, تو آپ اس میں غوطہ کھانے کا کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پھر یہ ایک دن کے چلو بھی یہ بات, سب سے بڑی بات یہ کہ ہاسپٹل ہے, یعنی جنت ہے زندہ دلوں کی جگہ اور جہنم ہے مردہ دلوں کی جگہ. وہ الفاظ دیگر ہاسپٹل ہے, بیمارستان ہے. آپ کے پاس ہے, میں ظاہر ہے کہ میں فلسفہ منطق بھی نہیں جاتا, تو میں مختصر سی باتیں آپ کے سامنے تاکہ آپ کے ذہن میں ہے, بچے بھی سمجھ جائیں. اصل سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا, بات ہوتا کیا ہے, کہتے ہیں جناب اس کا ٹیسٹ کرو, اس کا یہ کرو, اس کا کرو. بعض اوقات وہ ڈاکٹر ایک دوسرے کہتے ہیں اس کا مرض بڑا خطرناک ہے, اگر اس کو باہر بھیجا نا یہ کسی اور کو بھی لگ سکتا ہے. تو آپ اگر ایک غوطے کے لیے جہنم میں ہو سکتا ہے, وہ کہیں کہ جناب یہ باہر ہی نہیں رہ سکتا. یہ مثالیں آپ کے سامنے, وہ اگلا خازن جہنم کہے کہ اس کو باہر نہیں بھیجنا, یہ جو ناسور ہے اور یہ کسی اور کو لگ جائے گا. تو پھر جاتے کہاں ہیں علی والا, پھر اس طرح کی خواہش کریں, جو آپ کے لیے بنی ہے اسی کی خواہش کرو نا. مولا فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو مجھے جہنم پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو کیوں پھر اس چیز کی خواہش کرتے ہیں جو دشمن علی کے لیے, علی کے ماننے والوں کو یہ خواہش نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے ایسے عمال کریں کہ سینہ تار کے آپ جائیں گے, جنت خود کہے اہلاً و سہلاً مرحبا, آئیے علی والوں آپ کے انتظار میں سجائی گئی ہوں اور آپ کے لیے میں. پھر کیوں نہیں آپ خواہش کرتے؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنی گارنٹی ہیں اور اس گارنٹی کو چھوڑ کر آپ ایسی چیزوں کے پیچھے, وعدوں کے پیچھے چلتے ہیں. تو سارے کہ اصل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طریقہ تبلیغ اور یہ چیزیں جو ہے نا آج کل کے کم پڑھے لکھے علماء جو ہیں وہ آ کے انہوں نے ذہنوں کو عجیب کر دیا ہے کہ اب انسان ذہن کرتا ہے. ظاہر کہ مقابلہ میں وہیں میں کہہ رہا تھا جہاں میں محرم پڑھ رہا ہوں, تو میں نے یہی کہا تھا, میں نے کہا دنیا بڑی جسارتوں کر رہی ہے, اس میں سے سب سے بڑی جسارت یہ ہے کہ سوال یہ کیا جاتا ہے, بھائی سوال کو کام کا کرو کہ نماز کے متعلق پوچھو تو شک ہے. اچھا پھر محرم میں سوال کرتے ہیں, ماہ رمضان میں کوئی سوال نہیں کرتا.
سوال پوچھنے کی بہار ہے ماہ رمضان، قرآن کی بہار ہے ماہ رمضان، رونے کی بہار ہے محرم، امام حسین کی بہار ہے محرم. یعنی کوئی نہیں یہ پوچھتا کہ امام حسین السلام کس لیے. سوال جو کیے جاتے ہیں، جس طرح مولا علی کے سے سوال کیے جاتے ہیں، حضور آپ نے کہا سلونی قبر تو آگے سوال کیا کیا میرے داڑھی کے باغ اتنے ہیں، میرے عوامے کے پیٹ اتنے ہیں، اور یہ سوال کیا جاتا ہے. اور آج کا جو سوال کیا جا رہا ہے یہ ہے مولانا یہ بتائیے نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے. یعنی دکھ ہوتا ہے مجھے اس بات پر کہ یہ سوال جب کیا جاتا ہے کہ مقابلہ کس سے کر رہے ہو، صدقے سے کر رہے ہو. زبان سے کہتے ہیں کہ نماز ان کا صدقہ ہے، روزہ ان کا صدقہ ہے، نماز ان کا صدقہ ہے، حسین کی صدقہ ہے. صدقے سے مقابلہ کرنا. اور پھر یعنی مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ میں اس کا جواب میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ بس اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی امام حسین کے مقابلے میں آئے گا، وہ قرآن آئے، وہ نماز آئے، وہ روزہ آئے، وہ حج آئے، وہ یزید سے تو اس کا تعلق ہو سکتا ہے لیکن اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں ایسے کہہ رہا ہوں، ایک نقطہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس لیے. اور پھر ایک چیز جو بات ہے میں اسی بار میں کہہ چکا ہوں، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی جو انسان کے ذہن میں آ گئی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے امام حسین نماز کے لیے شہید ہوئے. بالکل غلط. حسین اللہ کے لیے شہید ہوئے، اللہ کی وحدانیت کو بچانے کے لیے شہید ہوئے. بھائی کبھی ہو سکتا ہے انسان کی عقل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کم تر جو ہے اس پر کوئی افضل قربان ہو جائے. یہ نہ عقل مانتی ہے نہ دنیا کے دانشور مانتے ہیں کہ نہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. نماز ان سے کم تر ہے یہ افضل ہے. ارے نماز ان کا انتظار کرتی ہے، یہ نماز کا انتظار نہیں کرتی. نماز ان کا انتظار کرتی ہے، نماز ان کے لیے. اور وہ ایک روائی وہاں جو میں کو انشاءاللہ ذہن سے بات ہے کہ مشیر قاضمی نے ایک ساجدہ ایک نظم لکھی تھی انہوں نے، اور انہوں نے اس میں ایک شعر تھا جو میرے آج تک ذہن کا نقش ہے. وہ کہتے ہیں کس شان سے بیٹھا ہے، یہ امام حسین کی شان ہے، کس شان سے بیٹھا ہے نبوت کو جھکائے، کس شان سے بیٹھا ہے نبوت کو جھکائے، جرت نہیں نانا کی کہ سرف. رسول کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں اٹھاؤں، لیکن میرے جانوں پر کسی کا ہاتھ آیا. جبرائیل نے ہاتھ رکھا، حوصلہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ حسین بھی میرا ہے، نماز بھی میری ہے. جب تک یہ اپنی مرضی سے سر نہ اٹھائے سر نہ اٹھاؤ. ظاہر کہ اگر ان پر ایمان نہ لائے تو اعمال حق ہو جاتے ہیں. اب وہ لفظ میں کہہ دوں کہ جو دنیا یہ کہتی ہے کہ کیا نام ہے، ان کی اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے، ہمارے آ جائیں گے. عربی میں دو لفظ ہیں، ایک حبت ہے ایک ضبط ہے. ضبط کہتے ہیں کہ آپ کا مال ضبط کسی کے پاس ہو، ضبط ہو، جب وہ فیصلہ ہو جائے یا کوئی پیار ہو مل جائے. حبت کہتے ہیں اس شے کو کہ آپ کے سامنے کوئی آپ کے مال کو آگ لگا کر جلا کر خاکستر کر دے. جب بچے گا کچھ نہیں تو پھر کس کے کام آئے گا. اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جس کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے، وہ ایسے ہی اس کے اعمال جائیں گے، آج جل کر خاکستر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو بہرحال اس امید پر نہ رہیں، اپنے عمل کریں. اور پھر میں نے وہاں بھی عرض کیا ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے نمازوں سے نہ ڈریں، ڈرنے والی شے نہیں ہے. نماز پیار کرنے والی شے ہے. اور آل محمد کے ماننے والے، نماز ہے ہی آپ کے لیے، دشمن کے لیے نہیں نماز. اس لیے جتنے دسترخوان چنے گئے ہیں نا شریعت میں، وہ سب آل محمد کے ماننے والوں کے لیے. وہ نماز کا دسترخوان ہو، یا روزے کا دسترخوان ہو، یا حج کا دسترخوان ہو، یا قرآن کا دسترخوان ہو، یا احکام کا دسترخوان ہو، وہ سب ایمان والوں کے لیے. آپ قرآن کی آیتیں دیکھیں، روایت میں ایک گروہ آئے گا، اس میں جا کے بولے گا پروردگار ہمارے ذمہ کو گناہ نہیں، ہم نے نمازیں پڑھی، بلکہ نمازوں میں اوور ٹائم بھی خرچ کیا ہم نے ہر لحاظ سے، اور تم نے کہا داڑھی رکھو، ہم نے بہت لمبی لمبی داڑھی نیچے ناک تک پہنچا دی. تو ہر لحاظ سے ہم نے ہر کام کیا، اب ہمیں جنت میں گئی. خدا یہ کہے گا یہ بتاؤ کہ میں نے کہا تھا تمہیں، تو وہ آگے سے کہیں گے ہاں تو نے کہا تھا یا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ.
نمازیں پڑھو. کہا یہ کس کو کہا تھا؟ تمہیں تو نہیں کہا تھا میں نے، یہ مومنوں کو کہا. اور مومن کہتے کسے ہیں؟ جس میں ایمان پایا جائے. اور کل ایمان کون ہے؟ علی. اے علی والو نماز پڑھو، اے علی والو. اب یہ بات یہ مصیبت ایسی ہو گئی ہے تو قاری جان محمد کمالیہ والے مرحوم کہا کرتے تھے نماز پر اتنا عجیب وقت آ گیا ہے کہ جن کی قبول ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں، اور جن کی قبول نہیں ہوتی وہ ٹرک رو کے پڑھتے ہیں. آپ کی 2 رکعت نماز لوگوں کی 100 رکعت نماز سے زیادہ بہتر ہے جو محبت اہل بیت کے ساتھ. وہ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں اپنے آپ کو اعتماد نہیں ہے کہ آپ علی والے ہیں؟ مولا نے کیا چاہا ہے؟ جو ان کو پسند ہے آپ پسند کریں، جو ان کو پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دیں. اب مجھ سے نہ پوچھیں، علماء سے پوچھیں کہ علماء کیا کہتے ہیں، کیا پسند ہے. ظاہر ہے کہ آپ جو ان کو پسند ہے وہ پسند کریں. جو باقی یہ کہ گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، لیکن ہے کہ یقیناً مولا نے شفاعت کرنی ہے اور ان کا کام ہے گناہ گاروں کی شفاعت. لیکن اپنے آپ کو اس کا قابل بنائیں کہ مولا آپ کی شفاعت کرے. تو بہرحال یہ کہ علی علیہ السلام کی محبت اور یہ مجلسیں ہماری جو ہے کیوں ہر سال برپا کی جاتی ہیں؟ بتایا جائے کہ معصوم کا یہاں آ کے اگر کچھ نہیں ملتا تھا پھر دنیا میں کسی جگہ کچھ نہیں ملے گا. یہاں ہر شے ملتی ہے لیکن مانگنے کا طریقہ سیکھنے اور ان کو پکارنے کا طریقہ سیکھنے. بلکہ یہاں تک میں کہتا ہوں کہ اتنا ان کی محبت کو اپنے دل میں گامزن کریں کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہ آئے. جیسے اس شخص نے کہا کہ مولا میں صرف اطلاع دینے آیا، تو آپ بھی ایسے یہ نہ کہ مولا میرے بیٹے کو شفا دے. مولا بس فقط آپ کو بتا رہا ہوں میرے بیٹا کی طبیعت خراب ہے. ایمان کو اتنا مضبوط کریں، عقیدے کو اتنا، جو کہتے ہیں نا خود ہی کو کر بلند اتنا کیا تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے رضا کیا ہے. تو اپنی محبت کو اتنا بلند کیا خود وہ پوچھیں. چنانچہ آپ کے سامنے مسجد کوفہ میں مولا کے ایک موالی، مولا کے ایک ماننے والا محب، اس کو بخار آ گیا. بہت مولا کے قریب تھا، انتہائی تیز بخار ہوا، وہ مسجد میں نہ جا سکا. مسجد کوفہ میں ایک دن جمعرات آئی، جمعرات کو دوسرے جمعہ تھا. اپنے آپ سے خطاب کر کہتا ہے اور خدا سے کہتا ہے خدا یہ کتنا بڑی ستم ظریفی ہے کہ میں علی کا محب ہو کر، علی کا ماننے والا ہو کر، مسجد کوفہ قریب ہے، مولا مسجد کوفہ میں خطیب ہیں، امام مسجد کوفہ ہیں، اور میں نماز سے محروم. بخار، اس بخار کو ختم نہیں ہو سکتا. ایک آپ کو ایک نسخہ بتاؤ، اگر بخار ہو جائے نا، بخار ہو جائے تو بخار کا تعلق ہے جناب طاہر صلی اللہ علیہ. فقط بخار کو اتنا کہہ دیا کریں اے بخار تو یہاں میرے پاس کیا لینے آیا، جا جناب زہرا کے دشمن کے پاس. اگر بخار ختم نہ ہو تو مجھے ہے چیزیں ایسی ظاہر ہے کہ ہمارے دل میں ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے وارث موجود ہیں. جو کچھ آپ پکاریں آپ کو ملتا ہے، لیکن پکارنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے پکاریں. تو بخار کا تعلق دعا بھی ہے ان کی جناب زہرا سے منسوخ، بسم اللہ نور بسم اللہ نور نور بسم اللہ نور نور، یہ ساری دعا ہے. بہرحال یہ کہ جناب زہرا. تو بہرحال انسان جو ہے، انسان کے اندر ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں کو بلا کے انسان دوسری طرف چلتا ہے. مولا کو پکاریں. وہ شخص جو ہے کہتا ہے کہ جب میں نے یہ دعا کی کہ مجھے اتنی مہلت دے دی کہ میں مسجد میں جا کے نماز تو ادا کر سکوں. بخار ختم ہو گیا اس کا. جمعے کے دن مسجد میں چلا گیا. مولا خطبہ دے رہے تھے اور خطبے دینے کے دوران اس کی طبیعت پھر خراب ہوئی، پھر بخار آ گیا. وہاں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، وہاں پھر بخار ہو گیا. اتنا کانپا، بڑی مشکل سے اس نے نماز جمعہ ختم کی. نماز جمعہ ختم ہوئی، وہ گھر چلا گیا. گھر ابھی پہنچا ہی تھا، دروازہ کا بند کیا تھا کہ دروازہ پہ دخل الباب ہوا. دخل الباب ہوا جب اس نے دروازہ کھولا، دیکھا مولا کا غلام ہے. سلام کیا، ایک دوسرے کو سلام حال حوال پوچھا. کیا بات ہے؟ کہا مولا نے مجھے بھیجا ہے کہ اس کو بلا کے لاؤ جلدی. کہا ابھی تو میں مسجد سے آ رہا ہوں. کہا مجھے یہ معلوم نہیں، مولا نے بھیجا کہ جا. ادھر مسجد میں گیا، مولا نے مجھے بتایا بٹھا کے بات کر کے یہ بتا جب میں خطبہ دے رہا تھا تیری طبیعت کو بگڑ رہی تھی. کہا مولا مجھے بخار اٹھوایا، تو پھر لرزہ ہو گیا، میرے جسم کانپ رہا تھا. تو مولا فرماتے ہیں تجھے علم ہے کہ اس تیرے کانپنے نے میرے اندر کیا اثر کیا؟ یعنی خوش حال میں کہتا ہوں بے انصاف شیعہ ایسا کے ماننے والوں، علی آپ کا کتنا خیال رکھیں. اور ہم نے ایک مرتبہ ہی ان کے خالی قدم اٹھانے سے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں.
کہا تمہیں علم ہے تیرے اس کانپنے نے میرے اندر کیا اثر کیا؟ مولا کیا بات؟ بخار تو مجھے تھا، آپ کو تو نہیں تھا۔ آپ نے ایک حسین جواب دیا، اور کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس سے حسین کلام کو کر ہی نہیں سکتا۔ مولا اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اس لیے تیرے دل میں ہماری محبت جو ہے یاد رکھو۔ تو حیران ہو کے کہتے ہیں مولا اس مسجد میں بیٹھے ہو گئے، اگر پریشان ہو جائے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کوفہ میں؟ کہا نہیں۔ حجاز میں؟ کہا نہیں۔ مولانا نے ایک جملہ کہا ہے جو آپ کے لیے اطمینان کے لیے باعث ہے، اطمینان کا باعث ہے۔ مولانا فرماتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں جس کے دل میں ہماری محبت ہے، اگر وہ پریشان ہو جائے، جب تک اس کی پریشانی دور نہیں ہوتی علی کو چین نہیں آتا۔ تو وہ تو سکون سے نہیں بیٹھتے۔ تو ظاہر ہے کہ مولا علی کے ماننے والے آپ کے دل میں محبت ہے ان کی، اور محبت کوئی ایسی معمولی محبت نہیں ہے۔ علی کی محبت وہ ہے جس کے سہارے سے انسان حب علی یاکل النار کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی جیسے آگ خشک لکڑی کو، آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی۔ کہتے ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ علی کی محبت گناہوں کو کھا جائے۔ بھائی پھر وہ علی اور ہوگا جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، ہمارا علی تو وہی ہے کہ جو کسی کو محروم واپس نہیں کرتا۔ ایک دفعہ پکار کے دیکھیں، الفاظ ختم نہیں ہوں گے، مولا خود پوچھیں گے بتا تجھے تکلیف کیا ہے، تجھے پریشانی کیا ہے؟ بات یہ کہ صرف محبت کی کمی ہے، عقیدے کی کمی ہے۔ اب ظاہر ہے آج کل جو فضا جاری ہے، اب مجھ سے کہا جاتا ہے کہ میں میرے لیے باعث فخر ہے بارہ، مجھے کہتے ہیں کہ کون مارا پڑھے؟ مولانا کوئی فضائل پڑھتے ہیں۔ بھائی فضائل میں نے خود بیان کیے ہیں، یہ بتائیے۔ پیغمبر کی زندگی کے دو حصے، ایک میں فضائل بیان کیے ہیں، ایک میں مسائل۔ میں نے یہاں تک دیکھا کتنے واقعہ میرے سامنے ہیں کہ مسائل کو روک دیا گیا فضائل کو بیان کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے جس وحی ترجمان کی زبان سے وہ مسائل نکلے، اسی وحی ترجمان کی زبان سے فضائل۔ سبحان اللہ۔ اچھا اتفاق سے آج کل جو ہے نا نعرہ لگتا ہے نا تو کہتے ہیں بلند، نعرہ کے ہم خلاف نہیں ہے، البتہ جب یہ دونوں ہاتھ بلند کر کے لوگ آتے ہیں پھر ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ دشمن کے لگتی تھی کبھی، آج کل ماننے والوں کے دل میں لگتی ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ سنت نبویت ہاتھوں کو بلند کرنا ایسے نہیں ہے، ہر شے ہمارے پاس موجود ہے دلیل کے ساتھ۔ ظاہر کہ نعرہ آگے لگاتے ہیں آپ ہاتھ بلند کر کے، تو مولانا نے وزیر قوم میں کیوں بلند کیا تھا؟ کہتے ہیں اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں وکیل۔ میں اکثر یہ ربائی پڑھتا ہوں، اور جس شخص نے یہ ربائی لکھی ہے وہ سنی تھا اس وقت، شیعہ نہیں تھا، اس نے یہ ربائی لکھی۔ اس کا عقیدہ دیکھیں اور اپنے عقیدے کو دیکھیں۔ اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار۔ تو بہرحال یہ کہ اس میں شرم محسوس نہیں کیا، یہ نعرہ ہے جی ایکس رے ہے، سمجھ رہا ہے۔ اس ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا، یہاں بھی آپ ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں، یہ امام حسین کے شفا خانہ ہے، اس میں ڈاکٹر ہیں جناب زہرا۔ ان کے آنے سے پہلے جو ہے نا آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں، صلوات پڑھ رہے ہیں، اپنا خون کا ٹیسٹ کر لیں۔ یہ درود شریف کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں نا صلوات پڑھ کے مجھے سہارا دیں، صلوات سہارے کے لیے نہیں ہے، بے شک صلوات ہے خون ٹیسٹ کرنے کے لیے، کہ کہیں آپ کے اندر کوئی ایسے بلارسیم بیماریوں پہ نہ آ جائیں۔ تو جو مجلس کرائے اس کا شکریہ ادا کیجیے گا، تو نے بڑا اچھا موقع دیا ہے کہ کم کم آج کتنے دن ہو گئے میں اپنے خون کو ٹیسٹ نہیں کر سکا، چلو تیرے یہاں مجلس میں آ کے اپنے خون درود صلوات ہر چیز کا فلسفہ ہے۔ یہ نہیں کہ مولوی تھک جاتا ہے تو پھر پڑھاتا ہے صلوات۔ ارے میں تو صلوات ایسے نہیں پڑھتا زیادہ، لیکن یہ ہے کہ آپ کے فائدے کے لیے جو پڑھیں گے آپ، اور ایکس رے یہ نعرہ ہے جو ایکس رے ہے، اور کوئی ایسی چیز تو نہیں خطرناک ہے جس سے آپ ڈریں۔ ڈرتا وہ ہے جس کے دل میں ان کی محبت ہے۔
نہیں ہے، واہ جن کے دل میں ان کی محبت ہے کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے جن کے دل میں ان کی محبت ہے وہ سامنے تلواریں بھی آ جائیں وہ نہیں کرتے۔ شب عاشور آپ دیکھیں کیونکہ رونے کے دن ہیں اور رونے کی بہار ہے، دل چاہتا ہے کہ آج 4 محرم ہو گئی، 4 محرم کو ایک واقعہ ہوا ہے کہ کربلا کے میدان میں، وہ واقعہ ہے مختصر اور بعد میں عرض کر کے چند جملے ذکر مصیبت کے میں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ 4 محرم کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے مولانا عباس علمدار کو بلایا۔ یہ مقاتل میں لکھا ہے، سب جگہ لکھا ہے، جس کتاب میں آپ پڑھ لیں، اور اگر کسی کی نظر سے نہیں گزرا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ مولانا عباس علمدار کو بلایا اور کہا عباس آج میرا دل چاہتا ہے، پھر شاید اس کے بعد میں مصروف ہو جاؤں، آج میرا دل چاہتا ہے سب خاندان والوں کو بلاؤ، بیویوں کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ، جوانوں کو بلاؤ۔ امام کا خیمہ پڑا تھا، اس خیمے میں سب کو بلایا، بچے آ گئے، عورتیں آ گئیں، جناب سکینہ، جناب زینب سب آ گئے، جمع ہو گئے، اور 4 محرم کو یہ مجلس ہوئی ہے کربلا کی پہلا خیمے میں، اور مجلس کیا ہے؟ فقط گریا ہے اور کچھ نہیں۔ امام نے سب کو بلا لیا، عباس سب آ گئے، کہاں جی مولا، کل 6 مہینے کا اثر بھی آ گیا، کہاں یہ سب آ گئے نا۔ جب بیٹھ گئے تو روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسے بیٹھے تھے جیسے چاند کے گرد حالا ہوتا ہے، مولا نے اس طرح سے دیکھنا شروع کیا، کہتے ہیں اب دیکھنا شروع کیا، آخر تک پہنچے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر دوبارہ دیکھنا شروع کیا، اب وہ آنسو زیادہ تیزی سے نکلنے لگے، رونے لگے امام۔ اس کے بعد جب تیسری مرتبہ آئے تو امام کی چیخوں کی آواز بلند ہوئی۔ اب بتائیے جب امام کی چیخوں کی آواز بلند ہوئی ہوگی، کیا عباس خاموش رہے ہوں گے؟ کیا علی اکبر خاموش رہے ہوں گے؟ یعنی کربلا کے میدان میں ایک عجیب منظر آ گیا، ہر ایک گریا کر رہا تھا اور عجیب انداز سے گریا تھا۔ علماء کہتے ہیں کیوں امام روئے کہ جس بی بی پر امام کی نگاہ پڑی ہے اس کی مصیبت یاد آ گئی۔ سکینہ کو دیکھا، میری بیٹی آرام سے بیٹھی ہے، کل یہ تماچے کھائے گی اور اس کے بازوؤں میں رسی ہوگی، گلے میں رسی ہوگی، اور یہاں تک یہ کہے گی بھیا سجاد میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کیا 4 محرم کو یہ دیکھا امام نے، اور پھر وہ واقعہ کربلا کا وہ دن آتے گئے جب پانی بند ہوا۔ تاریخ کہتی ہے، میں چھوڑ دیا پورا واقعہ، اور اس کے بعد ایک جملہ کہنا ہوں۔ کربلا کے میدان میں وقت آیا جب ایک مرتبہ فوج اشقیہ نے اچانک حملہ کیا، جس میں 50 جانسار شہید ہوئے ہیں، جس میں مسلم ابن اوسجا بھی زخمی ہو کے گرے ہیں۔ اور جب مسلم ابن اوسجا زخمی ہو کے گرے ہیں تو امام کو جب خبر ملی تو امام ان کو بھائی کہتے تھے۔ آپ گئے زمین پر بیٹھے، مسلم کا سر زانوں پر رکھا اور کہتے ہیں مسلم تم بھی اپنے بھائی کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ حبیب ابن مظاہر ساتھ ہیں، حبیب نے آگے بڑھ کر کہا مسلم میں بھی تمہارے بعد آنے والا ہوں، یقیناً میں آنے والا ہوں، عرب کے دستور کے مطابق تم سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ مسلم نے امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ مسلم نے ایک فکرہ کہا حبیب نہ اپنے بچوں کی وصیت ہے، نہ اپنے خاندان کی وصیت ہے، نہ اپنے گھر بار کی وصیت ہے، اسی کا بحاظ الرجل، حبیب میں تجھے اس مرد حق کی وصیت کر رہا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان تھی حسین کی نصرت کرتا رہا۔ حبیب جب تک زندہ رہنا حسین کی نصرت سے کوتاہی نہ کرنا۔ حبیب نے چیخ ماری اور کہتے ہیں مسلم اللہ نے مجھے خلق کی حسین کے لیے کیا، یہ کبھی ہو سکتا ہے حسین کو میں چھوڑ جاؤں؟ میں کربلا میں آیا اس لیے عزادار تاریخ پہ رہتی ہے، ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ مسلم کی روح نے پرواز کیا، مسلم کی میت تاج سامنے پڑی ہے، امام بیٹھے رو رہے ہیں کہ اتنے میں اصحاب کے خیمے کا پردہ اٹھا۔ تاریخ کربلا کہتی ہے، علماء مقاتل بیان کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ، میں کسی بڑے کی بات نہیں سنا رہا آپ کو، ایک چھوٹے سے بچے کی بات سنا رہا ہوں، اگر آپ میں حوصلہ آئے تو سنیں، اور اگر کسی کے دل کو تکلیف پہنچے تو مجھے معاف کر دیں۔
ظاہر ہے کہ امام فرماتے دنیا کو بتاؤ ہم پر کیا ظلم و ستم گزر گیا۔ اصحاب کے خیمے کا پردہ اٹھا، ایک چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کا سن لکھا ہے، یا کسی نے باختلاف روایت 6-7 سال لکھا ہے، پر 5-6 سال اسی اندازے کے مطابق عمر تھی اس بچے کی۔ وہ بچہ باہر نکلا، تلوار اس کی کمر سے لٹکی ہوئی تھی عزادارو، اور وہ تلوار اتنی بڑی تھی، اس کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ وہ تلوار زمین کو خط دے رہی تھی۔ بچہ نکلا باہر، 2 قدم باہر نکل کے دروازے کی طرف رخ کر کے سر کو جھکا کے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی اس کو چھوڑنے آیا تھا، اس کو جھک کے سلام کر رہا۔ اب جب آواز آئی تب پتہ چلا وہ کون تھی اندر۔ وہ بچہ جب چلا ہے نا میدان کی طرف، اور اس نے کہا حسین امیری و نعم الامیر، اور دشمنوں میرا حسین امیر ہے، بہت اچھا امیر ہے میرا۔ جب یہ کہہ کے چلا ہے تو حسین کی نگاہ پڑی، حبیب سے کہتا ہے حبیب جلدی سے اصحاب کو لے کے جاؤ، ان بچے کو لے کے آؤ، ایسا نہ ہو کہ دشمن اس کو قتل کر دے۔ اصحاب گئے، حبیب گئے، بچے کو اٹھا رہے ہیں، بچہ تڑپ رہا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرے آقا تنہا کھڑے ہیں، مجھے جانے دو، بچہ تڑپ رہا ہے اور صاحب اس کو کھینچ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی تاریخ میں مجھے اگر لکھا ہوا آپ کو نظر آ جائے مجھے بتا دینا، کسی صحابی نے مارا نہیں ہے بچے کو، پیار کیا ہے سب نے، تسلی سے پیار کیا، بڑی مشکل سے گود میں اٹھایا ہے۔ تو یہیں سے رک کر کے کربلا کا شام غریب وغیرہ کے منظر نہیں، اے سکینہ تیری غربت پر جانے قربان، اصحاب کے بچے لائے جائیں تو تسلی اور دلاسا دے کر، اور جب سکینہ کو شمر نے جدا کیا ہے باپ کی لاش سے تو ایک مرتبہ بچی تڑپ کے کہتی ہے بابا شمر مجھے تماچے اجر اللہ سمجھتا میں معصومین کے کسی غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے، رونے اور رلانے والوں میں ہم سب کو معصوم کرے۔ صاحب گئے، بچے کو اٹھا کے لے کے آئے، امام کے سامنے لا کے بچے کو رکھ دیا، بچہ کھڑا ہے سر جھکا ہے۔ امام فرماتے ہیں بیٹا یہ بتا تو کس کا نور نظر ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا بیٹا ہے؟ وہ بچے نے سر اٹھایا، ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، مولا یہ لاش جو آپ کے سامنے پڑی ہے میں اسی کا بیٹا ہوں، میں اسی کا بیٹا ہوں۔ ذرا حوصلہ دیکھیں اس بچے کا، جب کہا نا میں اسی کا بیٹا ہوں تو ایک مرتبہ امام نے بازو پھیلایا، میرے بھائی مسلم کے بیٹے میرے سینے سے لگ جا، سینے سے لگا، امام بھی روتے رہے، بچہ بھی روتا رہا، اور اس کے بعد جدا کیا، بیٹا جا خیمے میں واپس چلا جا، جا خیمے میں واپس چلا جا۔ اصحاب سے کہا اس کو خیمے میں واپس لاؤ، بچہ 2 قدم چل کے پیچھے ہٹ کے اور ایک مرتبہ سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام کہتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں واپس چلا جا۔ جب امام نے 2-3 مرتبہ کہا نا تو بچے نے سر اٹھا کے کہا مولا ایک بات مجھے بتا دیجیے میں چلے جاتا ہوں۔ کہتے مولا یہ بتائیے کس کے لیے واپس جاؤں، مولا کس کے لیے واپس جاؤں؟ امام دیکھ کے کہتے اپنی ماں کے لیے واپس چلا جا، تیری ماں کے لیے اس کے شوہر کا غم کافی ہے، تیرا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ عزادارو یہ سننا تھا، اس نے سر اٹھا کے سینہ تان کے کہتے ہیں مولا میری ماں نے تو مجھے تیار کر کے بھیجا، یہ تلوار جب لٹکائی ہے میری کمر سے میری ماں نے لٹکائی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ماں کے والی واپس چلا جا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ خیمے کے پردہ اٹھا اور ایک بی بی کی آواز دیا کا مسلم نے جو قربانی دی اس کی اپنی قربانی تھی، مولا یہ مجھ بیوہ کی قربانی قبول کیجیے۔ عزادارو امام کی چیخیں بلند ہوئی، واہ آل محمد کا ایسا وقت آ گیا کہ اصحاب کی عورتیں اپنی جانوں کو مجھ پر قربان کرنے کے لیے تڑپ رہی۔ فَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پالنے والے صدقہ اپنی سرزیار کا محمد اور اس کی پاکال کا جبھی انبیاء علیہ السلام کے صدقے میں شہدائے کربلا علیہ السلام کے صدقہ، عطیان کوفہ شام کے صدقہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ سے منظور و قبول فرما۔ پروردگارا بانی مجلس جنہوں نے یہ توسل کا اہتمام کیا ہے ان کے تو خود بہتر سمجھتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے سے پروردگار ان کی حاجات ان کی تمنائیں ان کو جمیع آفات سے معاف۔ پروردگار اس توسل کے صدقے میں جو حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ان کو روزگار میں زندگی چوگنی ترقی عطا فرما، رزق حلال رزق وافر عطا فرما۔
اپنے سوا محمد آل محمد علیہ السلام کے سوا کسی کا محتاج نہ کر. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اپنے خزانہ غیب سے ادا فرما. جو حج و زیارات کے متمنی مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما. جو حج و زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں ان کو حج و زیارت کا باقی رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں تو ان کو صحیح معنوں میں حسینی بنا دے. اگر ہم سو بھی جائیں اس محبت میں اتنی زیادتی عطا فرما, اس محبت اہل بیت کی پیاس میں اتنی زیادتی عطا فرما کہ ہم سو بھی جائیں تو ہمارے دل سے یا حسین یا علی کی سزا نکلتی رہے. پروردگارہ امام زمان کو ہم سے راضی فرما. پروردگارہ جناب زہرا کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما, اس لیے کہ بی بی وارث ہیں اسلام کی, بی بی کی دعاؤں میں شامل فرما. اور وہ موقع بھی ہم اپنی نظروں سے دیکھیں اور وہ وقت بھی آئے کہ جب یہ آواز آئے تو ہم بھی اسی گروہ میں شامل ہوں کہ جب پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی اے بی بی جنت تیرا انتظار کر رہی ہے, کیوں نہیں جاتی جنت میں؟ تو کہا میرے حسین کے رونے والے تو باہر کھڑے ہیں, میں جنت میں چلے جاؤں. پہلے وہ آئیں تو جب آواز جناب زہرا کی طرف سے جبرائیل دیں گے اے حسین کے رونے والوں, حسین کی ماں تمہیں بلا رہی ہے. تو پروردگارہ ہم کچھ نہیں چاہتے دولت اور کچھ نہیں چاہتے, خزانہ نہیں چاہیے ہمیں, نو ہم فقط اتنا چاہتے ہیں جب یہ آواز آئے جبرائیل کی طرف سے تو ہم اس گروہ میں شامل ہو جائیں اور ہم یا حسین کہتے ہوئے اس گروہ میں شامل ہو کر جناب زہرا کے توسل سے ہم جنت میں جائیں. پروردگارہ بی بی کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما. امام زمان کے ظہور میں تعظیم فرما. امام زمان کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے. اس زمانے کے شرور و فتن سے ہم سب کو محفوظ رہے. جملہ حاضرین کی دعاؤں کو فردن فردن قبول فرما. پروردگارہ جن کے ہاں جوان بچی ہیں ان کے رشتے نہیں آ رہے, ان کی وجہ سے ان کے والدین پریشان ہیں. کربلا والوں کی پریشانی کے صدقے میں مومنین و مومنات کی پریشانی کو دور فرما اور ان کی لڑکیوں کو برابر کے کف عطا فرما. شیعہ نے حیدر کرار دنیا کے جس کسی خطے میں آباد ہے, جہاں کہیں زندگی بسر کر رہے ہیں, اپنے نبی اور اس کی پاک حال کے صدقے میں ان کے جان و مال, عزت و آبرو ناموز کی حفاظت فرما اور ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ان سب پر امام زمانہ کا سایہ رکھ. اللہم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. پروردگارہ اس دنیا میں امام حسین کی زیارت سے مشرف فرما اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ اس دنیا میں زندہ رہیں تو حسین حسین کرتے رہیں, اور جب آخری سانس ہمارے اندر سے نکلے تو اس سے یا حسین کی صدا, حسین حسین کرتے جائیں, حسین حسین کرتے اٹھے, حسین حسین کرتے قبر میں جائیں, قبر سے اٹھے حسین حسین کرتے ہوئے پیغمبر کے سامنے جائیں, جناب زہرا کے تو حسین حسین کرتے ہوئے ہمیں صحیح معنوں میں حسین کو رحمت کا یا الرحمن. ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ توحید, جملہ مومنین مومنات جو سورہ دنیا سے دار بقا کی طرف سے ان سب کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کر, خصوصاً صاحب خانہ کے مرحومین ان کو خاص طور پر اپنے ذہنوں میں جگہ عطا فرماتے ہیں بنیت خلوص تلاوت فرماتے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم.